أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن فاستبقوا الخيرات سورة البقرہ آیت نمبر 148۔ ارشاد باری تعالی ہے تم بھلائی کی طرف تیزی کرو۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین سورۃ آل عمران آیت نمبر 133۔ ارشاد باری تعالی ہے اور تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف تیزی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں مدینہ منورہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ تیزی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی تیزی سے گھبرا گئے۔ آپ واپس ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی تیزی کی وجہ سے حیران ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ میرے پاس رہے، تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں نے اپنے گھر میں صدقے سے تعلق رکھنے والا ایک ٹکڑا چھوڑا تھا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ رات بھر میرے پاس رہے۔ بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں زکوٰۃ میں آیا ہوا سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں چھوڑ آیا تھا، جو تقسیم کرنے کے بعد بچ گیا تھا، لہٰذا میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس ایک رات کے لیے بھی اسے اپنے پاس رکھوں۔ اس حدیث پاک میں نیکیوں میں جلدی کرنے کی طرف رجحان دلایا گیا ہے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان کی خدمت میں شکایت کی کہ حجاج کی طرف سے جو صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے فرمایا صبر سے کام لو، جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی کی زبانی سنی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔